بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس طرح کی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ بابا گرو نانک پنجاب میں تلونڈی نامی گاؤں، جسے اب ننکانہ صاحب کہا جاتا ہے، 1469 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مہتا کالو پٹواری تھے اور والدہ تریپتا، دونوں ہی نیک اور پارسا ہندو تھے۔ گرو نانک کی پیدائش پر خاندان کے پروہت ہردیال نے ان کی پیشانی سے جب نور پھوٹتا ہوا دیکھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا اور نانک کی جنم پتری دیکھ کر کہا کہ ہندو اور مسلمان دونوں ہی اس کی تعریف کے گیت گائیں گے، یہی نہیں پرندے اور جنگلی جانور اس کا نام لے کر اپنی حیوانیت کو تپاک دیں گے۔ گرو نانک نے جب ہوش سنبھالا تو انہیں ایک ہندو استاد کے پاس حساب اور ایک مسلمان استاد کے پاس عربی اور فارسی زبان پڑھنے کے لیے بھیجا گیا، لیکن ان کا دھیان پڑھائی کی طرف کم ہی تھا۔ انہوں نے قریبی جنگل میں جا کر سادھوں اور مہاتماؤں کی صحبت اختیار کر لی۔ بابا گرو نانک حق کے متلاشی تھے، لیکن ان کے گھر والے انہیں عمومی کام کاج میں مشغول رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے کبھی انہیں بھینسیں چرانے کو بھیجا جاتا تو کبھی کاروبار کرنے پر مجبور کیا جاتا، اور آخر کہا گیا کہ کچھ اور نہیں تو کھیتی باڑی کرنے کا کام ہی سنبھال لو، جس پر بابا گرو نانک نے کہا کہ میں تن کے کھیت میں دل کو ہل چلانے والا بنا کر نیک کام کاج کرنا چاہتا ہوں، اور جب فصل اگے گی تو میرا خاندان ہی کیا تمام دنیا خوشحال ہو جائے گی۔ محترم سامعین، جب گرو نانک کے اعتبار سے ان کے گھر والے مطمئن نہ ہوئے تو آخر کار انہوں نے بابا گرو نانک کی شادی کر دی کہ شاید اس طرح وہ دنیا داری کی طرف مائل ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ بابا گرو نانک ان کا دل کہیں بھی نہیں لگا تو گھر والوں نے انہیں سلطان پور کے نواب دولت خان کے گودان میں رسد کا حساب کتاب رکھنے پر نوکری دلوا دی۔ جب وہ رسد تولتے ہوئے 13 کی گنتی تک پہنچتے تو 13 میں 13 کا نعرہ لگاتے ہوئے دم بخود ہو جایا کرتے تھے۔ بابا گرو نانک دل کھول کر گودام کا مال غریبوں میں بانٹنے لگے۔ جب نواب صاحب سے شکایت کی گئی کہ نانک آپ کا مال لٹا رہے ہیں تو انہوں نے گودام کا حساب کتاب لگوایا، لیکن تمام اجناس پوری کی پوری نکلیں۔ محترم سامعین، ایک دن بابا گرو نانک قریبی ندی میں نہانے کے لیے نکلے اور 3 دن تک ندی کے اندر غائب رہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہیں نانک کو خدا کا وصال ہوا اور خدا نے انہیں ایک پیالہ عنایت کیا اور کہا کہ اسے خود بھی پیو اور دنیا کو بھی پلاؤ، جو تمہارا نام لے گا اس کا شعور بیدار ہو جائے گا۔ جب وہ ندی سے نکلے تو ان کے لبوں پر ایک انوکھا نعرہ تھا، نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان۔ شہر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ یہ کون ہے جو مسلمانوں کی حکومت میں اور ہندوؤں کے شہر میں دونوں کی توہین کر رہا ہے۔ قاضی نے ان کو طلب کیا اور پوچھا کہ نانک، تم کہتے ہو کہ یہاں نہ کوئی ہندو دکھائی دیتا ہے نہ کوئی مسلمان، تو پھر تم کون ہو؟ نانک نے جواب دیا کہ اگر میں اپنے آپ کو ہندو کہتا ہوں تو وہ مجھے مار دیں گے، مگر میں مسلمان بھی نہیں ہوں، میں 5 عناصر کا بنا ہوا پتلا ہوں اور نانک میرا نام ہے۔ قاضی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہندو اپنے مذہب کو چھوڑ چکے ہوں، مگر ہم تو 5 نمازیں ادا کرتے ہیں اور وہ بھی خدا کے حضور میں کھڑے ہو کر۔ تم کیا جانو ان میں کیا راز پوشیدہ ہے، اور ہم اس کے صلے میں خدا کی راہ میں بخشے جائیں گے۔ جس پر نانک نے جواب دیا کہ میں بھی دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، ایک سچ کی، دوسری حق کے حلال کی کمائی کی، تیسری خدا کے فضل و کرم کی، چوتھی نیت اور ایمانداری کی، اور 5ویں خدا کی حقیقی یاد کی۔ ان سے عظیم تر کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ قاضی نے کہا کہ میرے ساتھ نماز پڑھ کر دیکھو، تمہیں خود ہی فرق معلوم ہو جائے گا۔ نانک نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ جب قاضی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نانک ایک طرف کھڑے ہو کر مسکرانے لگے۔ جب نماز ختم ہوئی تو قاضی نے نواب سلطان پور سے شکایت کر دی کہ جب ہم نماز ادا کر رہے تھے تو نانک ہم پر ہنس رہے تھے۔ نانک نے کہا کہ نواب صاحب، جب قاضی صاحب نماز ادا کر رہے تھے تو ان کا دھیان اپنی گھوڑی کی طرف تھا جس کے ہاں نیا بچہ پیدا ہوا تھا۔ قاضی صاحب کو اندیشہ تھا کہ گھوڑی کا بچہ کہیں کنویں میں نہ گر جائے۔ یہ کہہ کر نانک جی وہاں سے چل دیے۔ نواب صاحب نے بہت کہا کہ ملازمت جاری رکھیں، مگر بابا گرو نانک نے کہا کہ وہ اب اس ملازمت کے ہاں بالکل بھی ملازمت نہیں کریں گے۔ محترم سامعین، یہ کہہ کر بابا گرو نانک نے مردانے کو، جو یہاں ان کا مرید بنا ہوا تھا اور رباب بجایا کرتا تھا، ساتھ لیا اور جنگل کی طرف چل پڑے۔ نانک جی جنگلوں آبادیوں میں گھومتے رہے۔ ان کا نعرہ اب گرو کے نام سے مشہور ہو چکا تھا۔ وہ جگہ جگہ موزے دکھاتے۔ جب وہ ہندوؤں کے مرکز ہردوار پہنچے تو یہاں گنگا میں ہندو نہا رہے تھے اور پانی مشرق کی جانب اچھال رہے تھے۔
جب نانک جی نے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ یہ پانی مرنے والے کے بزرگوں کو دیا جا رہا ہے تاکہ ان کی زندگی آسودہ اور ٹھنڈی رہے۔ یہ سن کر نانک جی نے پانی مغرب کی طرف اچھالنا شروع کر دیا۔ لوگ ہنسے کہ کیا کبھی کسی نے مغرب کی طرف بھی پانی اچھالا ہے؟ تو نانک جی نے جواب دیا کہ میرے کھیت یہاں سے مغرب کی جانب پنجاب میں ہیں، میں ان کو یہاں سے پانی دے رہا ہوں۔ لوگ کہنے لگے کہ اتنی دور سے دیا ہوا پانی آپ کے کھیتوں کو کیسے سرسبز و شاداب کرے گا؟ جس پر گرو نانک نے کہا کہ اگر آپ کا دیا ہوا پانی دوسری دنیا میں پہنچ سکتا ہے تو کیا میرا پانی اس دنیا میں میرے کھیتوں کو سرسبز و شاداب نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں کہ بابر جب ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور اس نے پنجاب کو تحت ایک کیا تو امن آباد میں جو کہ جنگی قیدی بنائے گئے ان میں گرو نانک اور مردانہ بھی تھے۔ گرو نانک کو چکی پیسنے پر لگا دیا گیا۔ بابا جی بلند آواز میں کلمات حق کہتے اور خوشی سے اپنا کام کرتے۔ جب یہ خبر بابر کو ملی کہ ایک فقیر اپنی بیگار بھیگتے ہوئے خوشی اور احسان مندی کے ساتھ ناشتہ گاتا ہے تو بابر نے کہا کہ میں ایسے فقیر کا دیدار کرنا چاہوں گا۔ جب بابا گرو نانک کو پیش کیا گیا تو بابر نے کہا میں نے بے خبری میں اللہ کے ولی کو دکھ پہنچایا ہے، میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ میں نے لودھی خاندان کے مظالم سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے ہندوستان پر حملہ کیا ہے۔ گرو نانک نے جواب دیا اگر آپ نے بھی رعایا پر ظلم کیا تو آپ کا بھی یہی انجام ہوگا۔ جس پر بابر نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں معصوموں کو کبھی نہیں ستاؤں گا۔ گرو نانک نے کہا کہ خدا تمہارا راستہ روشن اور منور کرے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیے۔ محترم سامعین، بابا گرو نانک نے مکہ، مدینہ اور بغداد کا بھی سفر کیا۔ اس سفر میں ان کے غلام، ان کے مرید بھی ساتھ تھے۔ جب وہ تھکے ماندے رات کو مکہ پہنچے تو رات کو سوتے وقت انہوں نے اپنے پاؤں خانہ کعبہ کی طرف پھیلا دیے۔ وہاں ایک مولوی نے ان کو ٹھوکر مار کر جگایا اور کہا کہ اے کافر، تو حج کرنے آیا ہے اور تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ تو نے خدا کے گھر کی طرف اپنی ٹانگیں پھیلا رکھی ہیں؟ گرو جی نے بڑے سکون سے جواب دیا کہ حضور، جس طرف خانہ خدا ہے اس طرف میری ٹانگیں بالکل ضرور ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرف خانہ خدا نہ ہو میری ٹانگیں اس طرف کر دیجئے۔ مولوی جس طرف گرو نانک کی ٹانگیں گھماتا اسی طرف خدا کا جلوہ نظر آتا، جس پر وہ چلانے لگا کہ اللہ اللہ، ہندوستان سے کوئی خدا رسیدہ بزرگ آیا ہے جو لوگوں کو خدا کا دیدار کراتا ہے۔ گرو نانک نے جب تبلیغ سفر کا اختتام کیا تو انہوں نے اپنی آخری سال کرتارپور میں گزارے۔ یہاں ہزاروں لوگ ان کا دیدار کرنے آئے۔ گرو نانک نے کئی آزمائشیں لینے کے بعد اپنی گدی بھائی کو دینا مناسب سمجھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان اور خادموں کو جمع کیا اور خدا کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر تمام مجمع نے ایسا ہی کیا۔ اتنے میں بابا گرو نانک مراقبے میں چلے گئے اور اسی حالت میں ان کا وصال ہوا، جس کے بعد ان کے ہندو اور مسلمان مریدوں میں جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان مرید کہتے تھے کہ ہم ان کو دفنائیں گے، ہندو کہتے تھے کہ ہم اپنی رسم کے مطابق ان کا سنسار کریں گے۔ آخر میں دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ دونوں اپنے اپنے پھول ان کے جسم پر رکھ دیں۔ صبح جس فریق کے پھول نہ مرجھائیں وہی ان کے جسم کا وارث ہوگا۔ صبح ہوئی تو دونوں فریقین کے پھول تازہ تھے اور مہک رہے تھے، لیکن جب چادر ہٹائی گئی تو بابا گرو نانک کا جسم غائب تھا۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو ہم یہیں میں مکمل کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، مختلف شخصیات کی بایوگرافی پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔